TNN TV کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں رخسار شہزاد۔ کینیڈا کے بڑے حصے میں نئی پابندیاں نافذ ہونے لگی ہیں کیونکہ اومیکرون ویرینٹ کی وجہ سے کووڈ-19 کی 5ویں لہر نے ہفتے کے آخر میں ملک بھر میں ہزاروں نئے کیسز دیکھے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈا کے بڑے حصے میں نئی پابندیاں نافذ ہونے لگی ہیں کیونکہ اومیکرون ویرینٹ کی وجہ سے کووڈ-19 کی 5ویں لہر نے ہفتے کے آخر میں ملک بھر میں ہزاروں نئے کیسز دیکھے۔ کیوبیک اور نووا اسکوشیا نے اتوار کے روز اپنے روزانہ کے کیس کی گنتی کے نئے ریکارڈ قائم کیے، جبکہ آنٹیریو میں 4100 سے زائد اضافی انفیکشن کی اطلاع ملی، جو گزشتہ روز کے مقابلے میں 800 زیادہ تھی۔ ٹورنٹو میں صحت عامہ کے سخت اقدامات ایک بار پھر نافذ العمل ہیں۔ ریستورانوں میں صلاحیت کی حدیں اور سماجی اجتماعات کی حد پر پابندی ہے۔ پریمیئر ڈگ فورڈ نے نئی پابندیوں کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ کووڈ کی نئی قسم اومیکرون ویرینٹ اتنا متعدی ہے کہ اس سے صحت کی دیکھ بھال کے نظام کے دباؤ میں آنے کا خطرہ ہے۔ ریستوران، جم اور بہت سی دیگر اندرونی ترتیبات میں اب 50% صلاحیت کی حد ہے۔ انڈور سماجی اجتماعات میں 10 سے زیادہ لوگ شرکت نہیں کر سکتے اور بیرونی سماجی اجتماعات میں زیادہ سے زیادہ 25 شرکاء کی اجازت ہے۔ سینما گھروں، میدانوں اور دیگر بڑے مقامات پر اب کھانا یا مشروبات پیش کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ اقدامات اس وقت سامنے آئے ہیں جب کیسز تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ ٹورنٹو پبلک ہیلتھ حکام کا کہنا ہے کہ کرسمس کی چھٹیوں کے آغاز کے ساتھ ہی ٹورنٹو کے 4 اسکولوں میں کورونا کے حملے کا انکشاف ہوا ہے۔ سینٹ کیتھولک اسکول، سر جان میک ڈونلڈ کالجیٹ، فریزر مسٹر اکیڈمی اور SPR کے اسکول میں طلباء اور اسٹاف میں کورونا وائرس کی موجودگی کے انکشاف کے بعد بڑے پیمانے پر تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ حکام حیران ہیں کہ تمام تر اقدامات کے باوجود کورونا ان اسکولوں تک کیسے پہنچا۔ حکام نے اس بارے میں اسکول آنے جانے والوں کی چھان بین شروع کر دی ہے۔ کینیڈین شہریوں کی اکثریت کا کہنا ہے کہ وہ اب بھی اومیکرون کووڈ-19 ویرینٹ کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے ایک اور لاک ڈاؤن کی حمایت میں ہیں۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ کینیڈین لوگوں کی اکثریت کا کہنا ہے کہ وہ اب بھی اومیکرون کووڈ-19 ویرینٹ کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے ایک اور لاک ڈاؤن کی حمایت میں ہے۔ تاہم اس کے باوجود ایک نئے سروے کے مطابق 55% سے زائد کینیڈین صحت عامہ کے اقدامات کی تجدید کے لیے یہ بھی ظاہر کرتے ہیں کہ یہی حمایت کم ہو رہی ہے۔ IPSOS کی جانب سے کی گئی گزشتہ پولنگ کے دوران پتہ چلا کہ جولائی 2021 میں 10 میں سے تقریباً 7 کینیڈین نے کہا تھا کہ وہ وبا کی چوتھی لہر کے درمیان لاک ڈاؤن کے مزید اقدامات کی حمایت کریں گے، جو ستمبر میں کم ہو کر 63% رہ گئی اور اب صرف 56% پر آ گئی ہے۔ جبکہ ملک بھر میں اومیکرون سے چلنے والی لہر بڑھنا شروع ہو گئی ہے۔ جب سفر کی بات آئی تو 10 میں سے 8 نے کہا کہ وہ اپنے سفری منصوبوں کو منسوخ کر دیں گے اگر کووڈ-19 مزید خراب ہو جائے۔ حالانکہ 35% سے زائد نے کہا کہ وہ کیسوں میں اتار چڑھاؤ کے باوجود اگلے سال سفر پر مقرر ہیں۔ IPSOS کے عوامی امور کے CEO کا کہنا ہے کہ کم ہوتی ہوئی تعداد کینیڈین کی جانب سے نہ صرف بار بار لاک ڈاؤن پر مایوسی محسوس کرنے کی عکاسی کر سکتی ہے بلکہ یہ سوال بھی اٹھا سکتی ہے کہ کیا کینیڈا میں ویکسینیشن کی بلند شرح کے پیش نظر یہ درست کام ہے۔ نئی پولنگ اس وقت سامنے آئی جب ملک بھر میں صحت عامہ کے یونٹس کووڈ-19 کی 5ویں لہر نظر آ رہی ہے، جو انتہائی ٹرانسمیسیبل اومیکرون ویرینٹ کے پھیلاؤ کی وجہ سے چل رہی ہے۔ WHO کے مطابق جنوبی افریقہ میں پہلی بار شناخت ہونے کے بعد سے اومیکرون کینیڈا سمیت 77 ممالک میں پھیل چکا ہے۔ کینیڈا کے اونٹیریو صوبے میں کورونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ صوبے بھر میں کورونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 6,53,727 تک جا پہنچی ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ کینیڈا بھر میں کورونا وائرس کے پھیلاؤ میں کمی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ آخری اطلاعات کے مطابق کینیڈا بھر میں کورونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد 18,96,462 تک جا پہنچی ہے، جبکہ ہلاکتیں 30,063 ہو گئیں۔ ملک بھر میں 18,387 سے زائد مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ آنٹیریو صوبے میں کورونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ صوبے بھر میں کورونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد
53,727 تک جا پہنچی ہے، جبکہ ہلاکتوں کی تعداد 10,113 ہے۔ کینیڈا میں کرونا وائرس کے سبب سب سے زیادہ ہلاکتیں کیوبیک صوبے میں ہوئی ہیں۔ صوبے میں کرونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد 4,90,294 ہے، جبکہ صوبے میں کرونا وائرس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 11,642 تک پہنچ چکی ہے۔ کینیڈین صوبے البرٹا میں بھی اس مہلک وبا میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ البرٹا صوبہ اس وقت کرونا وائرس کی وجہ سے بحرانی صورتحال کا سامنا کر رہا ہے۔ صوبے میں 3,42,948 افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں، جبکہ 3,292 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ برٹش کولمبیا میں کیسز کی تعداد 2,28,335 ہے، جبکہ صوبے میں کرونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 2,402 ہے۔ امریکی ایوان نمائندگان کے ارکان نے صدر جو بائیڈن سے افغانستان کے منجمد اثاثے بحال کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکی ایوان نمائندگان کے ارکان نے صدر جو بائیڈن سے افغانستان کے منجمد اثاثے بحال کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن اور امریکی محکمہ خزانہ کو لکھے گئے خط میں ڈیموکریٹک پارٹی سے تعلق رکھنے والے ایوان نمائندگان کے ارکان نے افغانستان کے منجمد اثاثوں کی بحالی کا مطالبہ کیا۔ خط میں ارکان کا کہنا تھا کہ افغانستان کے معاملے پر امریکی اتحادیوں اور انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ امریکی حکومت افغانستان کے لیے ایسے معاشی اقدامات سے گریز کرے جس کا نقصان افغان بچوں اور عورتوں سمیت افغان عوام کو اٹھانا پڑے۔ خط میں مزید کہا گیا کہ افغانستان کی تباہ حال معاشی حالت سے انسانی المیہ پیدا ہونے اور خطے میں مہاجرین کے نئے بحران کا خدشہ ہے۔ امریکہ فوری طور پر افغانستان کے منجمد اثاثے بحال کرے۔ افغانستان کے اثاثوں پر پابندی سے 2022 میں 20 سال کے دوران ہونے والی اموات سے زیادہ ہلاکتوں کا خدشہ ہے۔ ہتھیاروں کی دوڑ میں روس ایک بار پھر امریکہ کے ساتھ مقابلے میں آ گیا۔ روسی وزارت دفاع نے جدید ترین ڈرون کے کامیاب تجربے کی ویڈیو جاری کر دی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ہتھیاروں کی دوڑ میں روس ایک بار پھر امریکہ کے ساتھ مقابلے میں آ گیا۔ روسی وزارت دفاع نے جدید ترین ڈرون کے کامیاب تجربے کی ویڈیو جاری کر دی۔ روسی وزارت دفاع کے مطابق جدید ٹیکنالوجی سے لیس ڈرون فضا سے زمین اور فضا سے فضا میں ہدف کو نشانہ بنا سکتا ہے اور ایک بار اڑنے کے بعد 12 گھنٹے تک فضا میں اڑان برقرار رکھنے کی صلاحیت کا حامل ہے۔ ویڈیو میں ڈرون کی مدد سے ایک بغیر پائلٹ ہیلی کاپٹر کو نشانہ بناتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ روس اور امریکہ کے درمیان ہتھیاروں کی دوڑ پرانی ہے، لیکن ڈرون ٹیکنالوجی میں امریکہ کو روس پر سبقت حاصل رہی ہے۔ امریکہ میں اومیکرون ویرینٹ سے ایک شخص ہلاک ہو گیا۔ امریکی حکام کے مطابق امریکہ میں کورونا وائرس کے جو نئے کیسز سامنے آ رہے ہیں ان میں 73% اومیکرون ویرینٹ کے ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 27,58,94,868 تک جا پہنچی ہے، جبکہ اس موذی وائرس سے اموات 53,79,672 ہو گئیں، جبکہ 24,76,21,331 کرونا مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ امریکہ میں اومیکرون ویرینٹ سے ایک شخص ہلاک ہو گیا۔ امریکی حکام کے مطابق اومیکرون ویرینٹ سے ملک میں یہ پہلی ہلاکت ہے۔ اومیکرون سے ہلاک ہونے والے شخص کی عمر 50 سال تھی اور وہ ٹیکساس کا رہائشی تھا۔ امریکہ میں کرونا وائرس کے جو نئے کیسز سامنے آ رہے ہیں ان میں 73% اومیکرون ویرینٹ کے کیسز ہیں۔ کرونا وائرس کے کیسز اور اس سے اموات کے اعتبار سے امریکہ تاحال پہلے نمبر پر ہے، جہاں اس وائرس سے اب تک 8,28,836 افراد موت کے منہ میں پہنچ چکے ہیں، جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مجموعی تعداد 5,20,59,667 ہو چکی ہے۔ بھارت میں عالمی وبا کرونا وائرس کی نئی قسم اومیکرون کیسز کی تعداد 200 ہو گئی۔ بھارتی وزارت صحت کے مطابق اومیکرون ویرینٹ کے کیسز بھارت کی 12 ریاستوں میں رپورٹ ہوئے ہیں۔ سب سے زیادہ اومیکرون کیسز ریاست مہاراشٹر اور دارالحکومت نئی دلی میں سامنے آئے۔ 1 ارب سے زائد آبادی والا ملک بھارت کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے دوسرے نمبر پر ہے، جہاں اس وائرس سے 4,78,007 ہلاکتیں ہو چکی ہیں، جبکہ اس سے متاثرہ 3,47,52,164 مریض سامنے آ چکے ہیں۔ سعودی عرب اسی فہرست میں 62ویں نمبر پر پہنچ چکا ہے، جہاں کرونا وائرس سے اب تک کل اموات 8,864 رپورٹ ہوئی ہیں، جبکہ مملکت میں کرونا مریضوں کی تعداد 5,50,988 تک جا پہنچی ہے۔
TNN TV के न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TNN TV।